ارے بھائی میرے، اللہ چاہے نا، اللہ چاہے تو 3 میل کے فاصلے سے چوٹی بھی دیکھتی ہے۔ بولو انکار کر سکتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہے، اس سورت میں جس میں چوٹی نے دیکھا اور بات کی، اس کا نام ہی اللہ نے سورہ چوٹی رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ سورہ چوٹی۔ کیا رکھ دیا؟ سورہ چوٹی۔ یہ تو 114 میں کوئی فہرست میں سورہ چوٹی نہیں ہے، آپ نے یہ سورت کہاں سے لائی؟ اسی چوٹی کو عربی میں نمل کہتے ہیں، سورہ نمل مطلب چوٹی والی سورت۔ تو اے اللہ یہ چوٹی والی سورت کیوں رکھی تو نے؟ قرآن کی سورت کا نام چوٹی والی سورت رکھ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت میں اللہ نے چوٹی کا تذکرہ کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 میل کے فاصلے پہ تھا، وہ چوٹی اپنی چوٹیوں سے کہہ رہی تھی، اے چوٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر کہیں تمہیں لاشعوری طور پہ کچل نہ دے۔ دیکھو چوٹی بھی جب نبی کا ذکر کرتی ہے تو کتنے ادب سے کرتی ہے، دھیان دیا آپ نے دھیان دیا؟ چوٹی کیا کہہ رہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں لاشعوری طور پہ، کیا کہا چوٹی نے؟ لاشعور، یعنی سلیمان پیغمبر کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تمہیں جان بوجھ کر نہیں کچلیں گے، جو نبی کے ساتھ رہتے وہ تو چوٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتے، لاشعوری طور پہ دیکھ نہیں پائیں گے اور تمہیں کچل دیں گے۔ حضرت سلیمان ہنس دیے، مسکرا دیے۔ لوگوں نے پوچھا سلیمان کوئی ہنسنے کی بات نہیں، مسکرانے کی بات نہیں، آپ کیوں مسکراتے؟ فرمایا 3 میل کے فاصلے پہ چوٹی میرے لیے بات کر رہی ہے، اپنی سہیلیوں سے کہتی سب اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں لاشعوری میں کچل نہ دے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں 3 میل کے فاصلے پہ وہ جو چوٹی نے دیکھا، کیا اس وقت مائکروسکوپ تھا؟ اگر ہوتا بھی تو بیچاری چوٹی کو کہاں نصیب، آج کی چوٹیوں کو نصیب نہیں تو اس کو کہاں نصیب جو ہزاروں سال پہلے کی چوٹی تھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے، بولو اس کا انکار کر سکتے ہو؟ نہیں۔ بولو قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک۔ تو چوٹی نے کتنی دور والی چیز کو دیکھا ہے؟ 3 میل کے فاصلے پہ لشکر سلیمان کو دیکھا۔ ایک بات تھوڑا دھیان دے، اب دھیان سب کا، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ چوٹی نے دیکھا، اچھا چوٹی کو کیسے پتا کہ یہ سلیمان ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے محلے میں کون تقریر کرنے گیا تھا کہ یہ سلیمان ہے؟ اللہ ہے، اس کو کیسے پتا؟ ارے چوٹی کو اللہ بتاتا ہے کہ یہ سلیمان ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب اللہ چوٹی کو علم و علقا کر سکتا ہے، اس نے کبھی سلیمان کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ اگر سکھانا چاہے تو چوٹی کو اتنا علم سکھا دیتا ہے کہ یہ سلیمان ہے۔ اللہ جب چوٹی پہ مہربان ہو جائے تو چوٹی نے سلیمان کو کبھی دیکھا نہیں لیکن پہچان لیا، اور اللہ جسے اپنا ولی بنا دے، جب چوٹی کو اتنا علم دیتا ہے تو ولی کو کتنا دیتا ہوگا، اور جب ولی کو اتنا دیتا ہے تو نبی کو کتنا دیتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ چوٹی نے کہا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، گھس جاؤ بلوں کے اندر، اور سب چوٹیاں گھس گئی۔ اچھا سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، چلو سن لیا، ہمارا تو کوئی اختلاف ہی نہیں، ہم تو نبی کے بارے میں بہت بڑا عقیدہ رکھتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، حضور تو ہر جگہ سے سنتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے جو خدام انبیاء کرام ہیں حضور سے پہلے گزرے وہ بھی خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ لیکن یہ چوٹی کوئی ولی تھی؟ آپ تھک گئے شاید، نہیں دیر سے بیٹھے ہیں نا، تھک گئے، بات ختم ہو پھر آپ بات آپس میں نہیں کریں۔ غوث پاک کی محفل سجی، ابھی تو غوث پاک کا ذکر ہونا باقی ہے، ابھی میں نے غوث پاک کی کرامت بھی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو جوڑنا ہے غوث پاک سے، اور آپ جڑے ہوئے ہیں، بے شک آپ کی عقیدت مضبوط ہونی چاہیے۔ یہاں سے اٹھو تو پکے قادری بن کے اٹھو، غوث پاک کے سچے غلام بن کے اٹھو، دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ۔ انشاءاللہ چوٹی نے پہچان لیا سلیمان علیہ السلام، لیکن لشکر کو بھی پہچان لیا، پھر لشکر کے کیریکٹر کو بھی پہچان لیا کہ اس جان بوجھ کے نہیں کچلیں گے بلکہ لاشعوری میں کچل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ اب پھر بات یہ ہے، ابھی تک کہ یہ تحقیق ہی نہیں ہو پائی کہ چوٹی کی آنکھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے چوٹی کی آنکھ دیکھی ہے؟ ایک نہیں 1000 چوٹی پکڑ کے ذرا چیک کیجئے کہ کتنی آنکھ ہے، آنکھ کتنی بڑی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اگر چوٹی کو دکھانا چاہیں، جس کی آنکھ بھی ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی،
इतनी बारीक आंख से अगर अल्लाह चूटी को दिखाना चाहे तो 3 मील के फासले से दिखा देता है। अगर अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद गौस पाक को दिखाना चाहे तो कितना दिखा सकता है? सुभान अल्लाह, बात बेशक अल्लाह के सुभान दिखाने की है। बेशक। मुसलमान आपस में लड़ते क्यों हैं? कलमा पढ़ने वाले आपस में एक दूसरे का गिरेबान क्यों पकड़ते हैं? सब चीज तो कुरान में है। लोग कहते हैं कुरान में नहीं है। जो ये कहे ना कि कुरान में नहीं है वो जाहिल है, क्योंकि कुरान कहता है वला रत्बी वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर रत्ब व याबिस का बयान सब अल्लाह ने खोल खोल के कुरान में बयान कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप हमसे बेहतर उलमाए कराम के ज़ुबान से बयान को समाअत कर रहे थे, मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे तक, हमारे मुसलमान भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा। क्या आपको मालूम है कि शरीर के अंदर 5 ऐसी बीमारियां मौजूद रहता है जिसमें कि आपको परेशानियां, कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि कोई जादू कर दिया। तो ऐसी 5 अथी है जो कि आपको नहीं मालूम था। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इस पैगाम को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और क्यों नहीं ज़रूरी है, हमारे मुसलमान भाई बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, इस पर आप एक वीडियो बनाइए कि 5 ऐसे कोई चीज़ है क्या। तो मैंने सोचा कि हाँ है, तो इस पैगाम को हम शेयर कर दिए हैं। 5 एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें आप काफ़ी बीमारी में मुब्तला रहते हैं। तो हमारे सैयद साहब बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से, मुकम्मल तरीके से इस पैगाम को पहुंचाने को बता दिए हैं। तो हम आप तक पहुंचाने को काम करते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक पहुंचाने को काम करेंगे। तो मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इस पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है कि 5 ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसमें वो बीमारियां रहते हैं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि उस 5 चीज़ को आप छोड़कर सही रास्ते पर चलिए। सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।